الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا وقال اللہ فی مقام آخر فی سورة غافر يعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ رب العزت خوب جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو اور جو سینے چھپاتے ہیں۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت جو میں نے پڑھی ہے ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کیوں؟ انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، کیونکہ یہ ایک فحاشی کا عمل ہے اور بہت ہی برا رستہ ہے۔ پچھلے سیشن میں کافی کچھ ہم نے کور کیا تھا اور کچھ سوال تھے جو میں نے چھوڑے تھے کہ آپ لوگوں نے اس پہ ہوم ورک کرنا ہے۔ ایک سوال میں کروں گا جس کا مجھے جواب لازمی طور پہ چاہیے، وہ یہ ہے کہ انسان کی جو فطرت ہے، فطرت وہ کس گناہ سے کرپٹ ہوتی ہے؟ تو بتائے گا؟ سر آپ نے جھوٹ کا بتایا؟ سر آپ نے بتایا تھا کہ انسان کی فطرت جھوٹ سے کرپٹ ہوتی ہے۔ اوکے، ماشاء اللہ۔ فطرت کسے کہتے ہیں؟ فطرت اللہ کی صفات کو اپنانا انسان کی فطرت۔ اللہ کی صفات کو اپنانا انسان کی فطرت ہے۔ اوکے، کیا صفات کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں؟ کن صفات کے بارے میں؟ جیسے سر معاف کرنے کی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بار بار معاف کرنے والا ہے، الغفار۔ اور بس ایک ہی صفت ہے؟ رحمان رحیم دو؟ ودود اس کے علاوہ کتنے؟ آج خیر ہے، سارے سوئے ہوئے ہیں، بہت سلو جو رسپونڈ آ رہا ہے۔ سر آپ نے بتایا تھا کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہے وہی جب انسان پریکٹس کرتا ہے دنیا میں، تو مطلب جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرہ میں پیدا کیا، یعنی اپنی صفات جیسی صفات اس کو دے کر اللہ نے پیدا کیا تھا، بعد میں پھر وہ جب دنیا میں آ کے ان کو چھوڑ کے پھر غلط چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے تو پھر وہ اس کی فطرت کرپٹ ہو جاتی ہے۔ اوکے، دوسرا وہ سوال تھا جو میں نے چھوڑا تھا کہ اس کو ریپیٹ کر لیں تاکہ اگر کسی نے اس پہ ہوم ورک کیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں موقع ملا تو اس پہ ہوم ورک کریں۔ ہوس، شہوہ یا لسٹ کیا ہے؟ کن چیزوں کی وجہ سے میرے اندر ہوس پیدا ہوتی ہے؟ اور جب ہوس پیدا ہوتی ہے تو میں کن چیزوں کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہوں یا ہو جاتی ہوں؟ میں کس طریقے سے اپنی شہوت کو کنٹرول کروں یا ہوس کو کنٹرول کروں یا لسٹ کو کنٹرول کروں؟ یہ میرے خیال میں 4 یا 5 سوال تھے جو میں نے پچھلے سیشن میں چھوڑے تھے۔ ان سوالوں کو آپ لکھ لیں اور ان پہ آپ نے ہوم ورک کرنا ہے۔ آپ نے ٹریگرز ڈھونڈنے ہیں۔ ٹریگر ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک
ایک خیال ذہن میں آتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا لسٹ زندہ ہو. اب ایک اس کے علاوہ جو اہم چیز ہے وہ ہم بات کر رہے تھے دشمن کے بارے میں. تو دشمن کی کتنی اقسام ہیں کچھ یاد ہے؟ سر ایک تھا انٹرنل، ایک تھا ایکسٹرنل. اچھا، جو ایکسٹرنل ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، جو ایکسٹرنل اینیمی ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے شیطان اور دوسرا ہے انسان. ٹھیک ہے، جو کہ ہم سورۃ الناس میں پڑھتے ہیں من الجنۃ والناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو انٹرنل دشمن ہے اس کی تو ہم ابھی بات نہیں کریں گے بیکاز اٹس اے ویری ڈیپ اینڈ ویری امپورٹنٹ ٹاپک ٹو انڈرسٹینڈ. جہاں تک بات رہی بیرونی دشمن کی، اس کو ہم سمجھ لیں، اس کے بارے میں ہمیں زیادہ وہم ہوتا ہے کہ شاید کہ یہ سب کچھ بیرونی دشمن کی وجہ سے ہو رہا ہے، حالانکہ اس میں بہت بڑا کردار ہمارا اپنا ہوتا ہے، ہمارے انٹرنل دشمن کا ہوتا ہے. بیرونی شیطان کی یہ دشمن کی اتنی ہمت نہیں ہوتی. تو 2 قسم کے دشمن ہیں جو ہمیں باہر سے جن کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے. بیسیکلی ایک کی 2 قسمیں ہیں، شیطان کی 2 قسمیں ہیں. شیطان کا وہ انسان کی شکل میں ہو یا جن کی شکل میں ہو، شیطان یا انسان کی شکل میں ہو یا جن کی شکل میں ہو، وہ ایک ہی دشمن کی 2 قسمیں ہیں. اچھا، سب سے پہلے ہم انسان پہ آتے ہیں. انسان کیسے انسان کو جو ہے نا گمراہ کرتا ہے یا برائی کی طرف کھینچتا ہے، اس کی آگے جو ہے نا اس کو ایسے سمجھے. طاغوت اسی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. طاغوت ہوتا ہے کہ آپ کسی کی محبت میں حالانکہ اس میں تعلق تو ہے ہی، لیکن اس میں ایک تو انٹرنل بھی ہے طاغوت کی کیٹیگری میں کہ آپ کے اندر ایک بندے کے ساتھ محبت ہے جس محبت کی بنا پر آپ گناہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، سچ نہیں بول رہے یا جھوٹ بول رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، جو بھی عمل ہے اس کے پیچھے ایک تعلق ہے. تعلق وہ دل کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک انسان ہے، اس کے پیچھے کوئی انسان ہے. کوئی خاندان ہو سکتا ہے، رسم و رواج ہو سکتے ہیں، خاندانی رسم و رواج، ناک کٹنے کا فکر ہو سکتی ہے، لوگوں کی باتیں ہو سکتی ہیں، تانے ہو سکتے ہیں. تو یہ انسان کی کیٹیگری میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسرا ہے ایک انسان کا اٹریکٹیو ہو کے آپ کے سامنے آنا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر لباس. اب اگر میرے اندر جتنی بھی غلاظت یا جتنی بھی خباثت ایک انسان کے اندر پائی جائے، ٹھیک ہے نا، ایک انسان کے اندر جب تک اس کو حرام چیزیں دیکھنے کو نہ ملے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ حرام کی طرف نہ جائے. تو ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ ایک انسان ایک کردار ادا کر رہا ہوتا ہے شیطان کا. وہ کیسے؟ لباس، آواز اور ظاہری شکل و صورت، بناوٹ. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں آنکھوں کو کور کرنے کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر میری یہ انٹینشن ہو کہ میرا لباس، میری شکل و صورت، میری آواز کسی کے لیے اٹریکشن کا سبب بنے، تو اب میں انسان ہو کر کے شیطان کا کردار ادا کر رہا ہوں. یہ شیطان کا کردار ادا کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، اگر تو نیت میں یہ خباثت موجود ہے. ٹھیک ہے، نہیں تو مثال کے طور پر اس کو ایسے سمجھ لیں، ایک خاتون ہے، اس کو اپنی یا ایک مرد ہے جو شادی شدہ ہے، شادی شدہ کی میں بات کروں گا، اس کو اپنی بیوی کے لیے اٹریکٹیو ہونا چاہیے، بیوی کو اپنے خامد کے لیے اٹریکٹیو ہونا چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب بیوی نے گھر سے نکلنا ہو تو وہ ڈریس اپ ہو جائے، لیکن جب تک گھر میں ہے اس کی بسیدہ حالت ہے. اب اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیا یہ شریف سوچ کی عمل کی کیا یہ شریف سوچ ہے؟ نہیں، یہ شریف سوچ نہیں ہے. شریف سوچ ایسی نہیں ہوتی کہ آپ گھر میں ہیں، غلیظ ہیں، بو آ رہی ہے، صاف کپڑے نہیں ہیں، جو بھی ہے، لیکن جو ہی گھر سے باہر نکلنا ہے ڈریس اپ ہونا شروع کر دیا، تو یہ شریف سوچ کی علامت نہیں. ٹھیک ہے. ایسے ہی آپ کو جہاں پہ حیا اختیار کرنی چاہیے وہاں پہ حیا نہ اختیار کرنا، یہ شریف سوچ کی علامت نہیں ہے. یہ شریف سوچ کی علامت نہیں ہے. کیوں؟ بات وہیں پہ آ گئی. شیطان کی 2 قسمیں.
ایک شیطان ہے جو آپ کو آ کے وسپر کر کے گمراہ کرتا ہے، ایک ہے شیطان جو آپ کو عملی طور پہ ڈسٹریکٹ کرتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ کون کر سکتا ہے؟ شیطان تو انسانی شکل میں آ نہیں سکتا، شیطان تو انسانی شکل میں آ نہیں سکتا. اب انسان کون ہے؟ انسانی شکل میں شیطان کون ہے؟ وہ جو اپنی ظاہری شکل و صورت سے کسی کو ڈسٹریکٹ کرے. اب میں نے یہ سوچنا ہے کیا میں کسی کے لیے اٹریکشن کا سامان بنا رہا ہوں یا بنا رہی ہوں؟ اگر تو میرا مقصد کسی کو اٹریکٹ کرنا یا کسی کو ڈسٹریکٹ کرنا ہے تو یہ بات وہیں پہ آ گئی، یہ کرپٹ سوچ کی ملکیت کی علامت ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب اس میں دو کردار ہیں. ایک ہے کہ ایک شخص خود اپنے حفاظت کی کوشش کرتا ہے، دوسرا میں یہ کوشش کروں کہ میری وجہ سے لوگ غلط سوچ یا ڈسٹریکٹ یا اٹریکٹ گناہ کی طرف نہ ہو. نیک ایماندار معاشرے میں دونوں کردار ادا ہوتے ہیں، دونوں کردار. پہلا کردار کیا ہے کہ لوگ، مرد یا خواتین اپنی نگاہوں جھکا کے رکھیں، پہلا کردار. دوسرا یہ ہے کہ مرد و خواتین اٹریکشن کا سامان پیدا نہ کریں. یہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ نگاہ کو جھکانا ضروری ہے. اب میں بھی اس بات کی کوشش کروں کہ میری وجہ سے کوئی بھی مسلمان گناہ کا شکار نہ ہو. جیسے کہ دعا بھی ہے کہ او اجرہ الی مسلم، ٹھیک ہے، کہ میں کسی مسلمان کو گناہ میں کھینچ کے لے آؤں. اب میں گناہ کا سبب نہ بنوں. اب اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک پوائنٹ، اٹ از ریلیٹڈ ٹو دس پارٹ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت اہم بھی ہے. تبلیغ کی دو قسمیں ہیں، دعوت کی دو قسمیں ہیں. ایک دعوت ہے کہ آپ کسی مسلمان کو ملیں، آپ اس کو اپنے علم سے، اپنے کلام سے، اپنے انداز سے ان کو دعوت دیں. جو بھی آپ لہجہ اختیار کریں آپ ان کو دعوت دیں، ٹھیک ہے، اپنے علم کے ذریعے بیسیکلی. ٹھیک ہے، یہ ہے ایک دعوت. دوسرا ہے آپ الفاظ نہ استعمال کریں لیکن آپ کی عملی زندگی کسی کے لیے رہنمائی کا سبب ہو. اور یاد رکھ لینا، سب سے زیادہ دعوت جو ہم لوگوں کو دیتے ہیں اپنی زبان سے نہیں، اپنی عملی زندگی سے دیتے ہیں. خواہ وہ برائی کی ہو یا اچھائی کی ہو، ہم دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو. کن کو؟ ہر وہ شخص جو ہماری عزت کرتا ہے، جن کے دلوں میں ہمارا احترام ہے. اب وہ کون لوگ ہیں؟ بچے تو کنفرم ہیں، دوست ہیں، سہیلیاں ہیں، بہنیں ہیں، چھوٹی بہنیں ہیں، کوئی بھی عزیز و اقارب ہے، کوئی بھی ہے جس کے دل میں ہماری عزت احترام ہے، یا جو ہماری شخصیت کی طرف دیکھ کر کے اپنے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی لے کے آتے ہیں. ہمیں نہیں اندازہ کون کون لے کے آتا ہے. وہ ہماری لا علمی کے باوجود وہ ہم سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں. میں بات کیسے کرتا ہوں، میں اشارے کیسے کرتا ہوں، میں کیسے چلتا ہوں، میں کیسے کھاتا ہوں، میں کیسے پہنتا ہوں، میں کیسے لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا ہوں، میری ڈیلی لائف کیسی ہے. ساری چیزیں کوئی نہ کوئی چیز چل رہی ہے. بعض دفعہ ایک شخص ہے جو مثال کے طور پر اس کو ایکسرسائز سے کوئی غرض نہیں، اور آپ نے کوئی بات کی، اس نے ایکسرسائز شروع کر دی، لیکن آپ نے تو اسے کہا ہی نہیں کہ آپ ایکسرسائز کرو. آپ نے اپنی کوئی روٹین کی بات کی اور اس نے وہ کام شروع کر دیا جو آپ کر رہے ہیں. تو کیا آپ نے کیا کیا؟ آپ نے دعوت دی ہے ان کو، لیکن کون سی دی ہے؟ کون سی؟ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو نماز کی دعوت نہیں دی، لیکن آپ نے بیٹھے ہوئے کسی کو نماز کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی کہ اگلے کے دل میں نماز کی اہمیت پیدا ہو گئی، اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی. آپ کو اس بات کا ثواب ملے گا؟ جی ضرور ملے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ تھے جنہوں نے اس کے دل میں نماز کی اہمیت بٹھائی، اور آپ نے اس کو دعوت نہیں دی. یو جسٹ سیڈ اٹ. آپ نے کچھ ایسی بات کہی جو اس کے دل کو لگی. ایسے ہی برائی ہے. اور اس کی مثال ایسے دے لیں کہ میں نے شاید پچھلے سیشن میں بھی بات ہو چکی ہے. ثمامہ بن اسال کو جب مسجد کے پلر کے ساتھ باندھا گیا مسجد نبوی میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی اسے نہیں بولا کہ تو مسلمان ہو جا. ناٹ ایون ونس. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اس کو مسلمان بن کے دکھایا. یعنی جو مسلمان ہیں، صحابہ کرام مسجد میں آتے، نماز پڑھتے، اپنا درس و تدریس کرتے، سنتے سناتے، سوال و جواب کرتے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، پیار، گفتگو، سب کچھ اس نے دیکھا. 3 دن کے بعد جب اس کو چھوڑا ہے تو واپس آ کے اس نے کیا کیا؟ اس نے اسلام قبول کر لیا. واپس آ کے، یعنی اس کو ریلیز کر دیا گیا، وہ واپس آ کے اسلام قبول کر رہے. کیوں کر رہے؟
اخلاق کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے. اور یہی ہماری کمزوری ہے، مسلمانوں کی یہی کمزوری ہے کہ ہم باتوں میں مسلمان ضرور ہیں، حقیقت میں ہم مسلمان، عملی زندگی میں ہم مسلمان نہیں ہیں. اچھا، اب جو شیطان ہے انسانی شکل میں، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کو آواز کے ذریعے ڈسٹریکٹ کر سکتا ہے، آنکھوں کے ذریعے ڈسٹریکٹ کر سکتا ہے. دو چیزیں، آپ اپنی آنکھیں غلط استعمال کریں گے تو شیطان تو پھرتے ہیں، آپ ڈسٹریکٹ ہوں گے، یا ان کی آواز ہے. اور تیسری جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے خوشبو. خوشبو بیکار ہو جاتی ہے جب آنکھیں کام نہ کریں یا کان نہ کام کرے، اسپیشلی آنکھیں کام نہ کریں. ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ تو ہمیں اپنے بیرونی دشمن سے جو انسانی شکل میں ہے ان سے بچنے کے لیے ہمیں دو چیزوں کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. ایک آنکھ، دوسرا کان. کانوں کے ذریعے ہم غیبت سنتے ہیں. غیبت کرنا جتنا گناہ ہے اتنا سننا بھی گناہ ہے، یاد رکھ لینا. کیوں؟ آپ گناہ کے وٹنس بن رہے ہیں. اس وقت آپ کا اس وقت کام ہے اس گناہ کو روکنا، نہ کہ اس کا حصہ بننا. غیبت اکیلے بندے کی نہیں ہوتی، اکیلا بندہ غیبت نہیں کر سکتا. He needs someone to listen to it. اسے کوئی نہ کوئی چاہیے جو اس کو سنے. سننے والے کو بھی اتنا گناہ مل رہا تھا جتنا کہ سنانے والے کو. لہذا اب یہ گناہ نہیں ہو سکتا اگر سننے والا نہ ہو. فحاشی نہیں پھیل سکتی اگر دیکھنے والا نہ ہو. اب فحاشی کیسے پھیلے گی؟ جب ایک بندے نے فحاشی کا عمل کیا اور دوسرا اس کو دیکھنے والا موجود ہے. اب اس کے لیے ہمیں دو چیزوں کی حفاظت چاہیے، کانوں کی اور آنکھوں کی. پر اگر یہ فحاشی اس وقت پھیلے کہ جب دماغ کرپٹ ہو، نہیں تو جس بندے کے اندر ایمان موجود ہے وہ فوری طور پر اپنی نظر کو جھکا لے گا. اب مزید اس موضوع میں جائیں گے کہ یہ اندر کی کرپشن کیسے ڈیمیج کرتی ہے. یہ تھا معاملہ انسانی شکل میں شیطان کا. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی باتوں میں نہ آئے، لوگوں کی باتیں نہ سنیں. کوئی پریشرائز کرنا چاہتا ہے، آپ کو تانے دیتا ہے، جو بھی بولتا ہے بولے گا ہی نا، بولے گا. آپ اگر اس کو فلٹر کرنا سیکھ لیں کہ کس پہ عمل کرنا ہے، کس پہ عمل نہیں کرنا، that's it. ایسے ہی اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرنا، بس آنکھ بند کرنی ہے، اگنور کرنا ہے، تب نظر ہٹا لینی، بس اتنا کام کرنا ہے. آپ انسانی شکل میں شیطان سے بچ سکتے ہیں، انسانی شکل کے شیطان سے بچ سکتے ہیں. یہ ہے ایک کیٹیگری. دوسری کیٹیگری شیطان اٹ سیلف. شیطان کیا کرتا ہے؟ اب جو شیطان ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اب وہ عملی طور پہ تو سامنے نہیں آ سکتا. ہاں، یہاں پہ ایک میں بات ایڈ کرتا چلوں. شیطان کیا کرتا ہے؟ جب اس نے آپ کو کسی برائی میں انوالو کرنا ہو تو وہ فوری طور پہ آپ سے آ کے یہ نہیں کہے گا کہ آپ یہ گناہ کریں. شیطان ایسے نہیں کر سکتا. جو آپ نے پہلے گناہ کیا ہی نہیں، آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں، تو کیسے شیطان آ کے کنوینس کرتا ہے آپ کو، کر سکتا ہے آپ کو اس گناہ کے لیے؟ تو شیطان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ شیطان کو وہ لوگ ڈھونڈ کے آپ کے ارد گرد لانے پڑتے ہیں جو وہ گناہ کر رہے ہوں. یہ ہے بڑا پاورفل فارمولا، یاد رکھ لینا. وہ گناہ جو آپ نے کبھی نہ کیا ہو، کبھی بھی نہ کیا ہو، ٹھیک ہے، آپ کو شیطان کیسے قائل کرے گا؟ آپ اس کے بارے میں جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتے، آپ پکڑے جا سکتے ہیں، آپ کو طریقہ نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان آپ کے سامنے اپنے ان حواریوں کو لے کے آتا ہے جو وہ گناہ کرتے ہوں، روٹین سے کرتے ہوں. پھر کیا ہوتا ہے کہ شیطان ہمیں یہ نہیں کہے گا کہ آپ کرو، بس ہمارے دل سے وہ حیا ختم کرے گا اس گناہ کے بارے میں. کس طریقے سے؟ کہ ہمیں کہے گا کہ یہ لوگ کر رہے ہیں، آپ تو نہیں کر رہے نا، لیٹ دم ڈو اٹ. دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ وہ شراب پی لینے دے، تمہیں کیا، تم تو نہیں پی رہے. وہ نشہ کر رہے ہیں، کر لینے دو، تم تو نہیں کر رہے. تو کیا کرتا ہے شیطان؟ ان لوگوں کے قریب ہمیں لے کے جاتا ہے، یا ان لوگوں کو ہمارے قریب لے کے آئے گا. خطرناک بات تب ہے کہ جب ہم نہ جا سکیں تو شیطان ان لوگوں کو ہمارے قریب کر دے، ہمارے قریب کر دے. تو کیا ہوتا ہے؟ جب ہم ان کو دیکھتے ہیں وہ گناہ کرتے ہوئے بار بار، تو ہمارے اندر سے اس گناہ کے بارے میں نفرت ختم ہوتی ہے. یاد آیا وہ اسٹیج میں نے بتائی تھی کہ گناہ پاکیزہ دل سے گنہگار دل تک جانے کے لیے کچھ درجات ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر سے شیطان نفرت ختم کر کے، حیا ختم کر کے ہمارے لیے وہ گناہ نارمل کر دیتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم جب گناہ کو ٹرائی کر لیتے ہیں، ایک دفعہ بھی ٹرائی کر لیں، تو ہمارے اندر سے وہ غیرت مر جاتی ہے. وہ نفرت تو پہلے ختم ہو چکی ہے، وہ غیرت مر جاتی ہے.
پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اس گناہ کے بارے میں کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ خطرناک سٹیج ہے، تو ہے شیطان کی یہ اگلی واردات۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم ایسے ماحول میں ہیں کہ ہمارے ارد گرد گناہ پائے جاتے ہیں، اور ہم ان گناہوں سے کس حد تک سافٹ ہو چکے ہیں، کس حد تک ہم ان گناہوں کو معمولی سمجھنا شروع کر چکے ہیں۔ اگر تو ایسا معاملہ ہے تو معاملہ بہت خراب ہے، کیونکہ مومن کے دل میں گناہ کے بارے میں نفرت ہونی چاہیے، گناہ کے بارے میں نفرت ہونی چاہیے، اور گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، گناہ کرنا تو درکنار۔ مومن بندہ گناہ سے نفرت کرتا ہے، اور یہ ہے کمزور ترین ایمان کی علامت، کمزور ترین لوور ترین ایمان کی علامت ہے نفرت۔ اور اگر نفرت ہو ہی نہ، پھر معاملہ خراب ہو گیا نا۔ اب مجھے یہ دیکھنا ہے، مجھے اس بات کی بھی لسٹ تیار کرنی پڑے گی خود سے، کہ کتنے ایسے گناہ ہیں جو میرے لیے اب گناہ نہیں رہے۔ حقیقتاً پتہ تو ہے، سنا ہوتا ہے، علم کا ہونا الگ بات ہے، حقیقتاً دل میں جن کے بارے میں نفرت موجود ہے، گھن آتی ہے، نفرت آتی ہے، حقیقی طور پر دل انکار کرتا ہے، وہ کون کون سے گناہ ہیں، اور کون کون سے ایسے گناہ ہیں جن کے بارے میں دل ٹوٹلی سافٹ ہو چکا ہے، دل میں کسی قسم کی کوئی نفرت نہیں آتی، گھن نہیں آتی۔ کون کون سے گناہ ہیں، یہ آپ نے لسٹ تیار کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب شیطان کی ایک تو واردات یہ سمجھ آ گئی کہ شیطان ہمیں ڈائریکٹ گناہ نہیں کروا سکتا، پہلے ہمیں اس گناہ کے بارے میں کنونس کرتا ہے، کنونس کرنے کے لیے ان لوگوں کو ہمارے قریب لے کے آتا ہے جو وہ گناہ کر رہے ہوں، اور اس کا خطرناک فارمولہ ہے سیل فونز۔ اب لوگ تو ہمارے پاس آ نہیں سکتے، تو شیطان کیا کرتا ہے، ہمیں وہ سامان دکھاتا ہے، وہ مٹیریل ہمارے موبائل پہ، ہماری اسکرین پہ آتا ہے، آپ اللہ کا نام لے کے سرچ کریں تو آپ کو کوئی نہ کوئی تھرڈ یا فورتھ جو ہے نا نمبر پر وہ آپ کو وہ چیز نظر آئے گی جو کہ اسلام اللہ کی سرچ کے متعلق ہے ہی نہیں۔ وہ کیوں ہے؟ تاکہ جو پیورٹی آنکھوں کی ہے وہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے؟ آپ اندازہ لگائیں ان پیرنٹس کے بارے میں جنہوں نے اپنے بچے کو بہت ہی ہلکی عمر میں موبائل دے کر کے وہ تمام دروازے کھول دیے ہیں شیطان کے لیے، جو ہم کبھی نہیں چاہتے کہ وہ اپنے بچے کے لیے کھولیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، کتنے ایسے دروازے ہم خود کھول دیتے ہیں شیطان کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب جب ہم نے اس چیز کو سمجھ لیا، اگلا کام ہے شیطان کا۔ شیطان کیا کر سکتا ہے؟ شیطان کی کوئی اوقات نہیں۔ میں نے پچھلے سیشن میں کچھ بات کی تھی، کسی کو یاد ہے کہ شیطان کیا کر سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وسوسے بس ڈال سکتا ہے۔ جی سر، اس کے لیے آپ نے ہونس کا لفظ کچھ اس قسم کا استعمال کیا تھا کہ اگزامپل سے آپ نے بتایا تھا کہ وہ صرف ایسے بہت مائنر سا وسوسہ سا ڈالتا ہے، اور انسان اس کی وہ جج بھی نہیں کر پاتا کہ وہ یہ میری اپنی آواز ہے یا کوئی اور ہے۔ اوکے، ماشاءاللہ، بالکل۔ تو یہ ہے شیطان کی اوقات۔ اللہ رب العزت میں فخرج منہا انک من الصاغرین، یہاں سے نکل جا، تو گھٹیا لوگوں میں سے ہے۔ اب شیطان کیا کہتا ہے؟ مومن کے دل میں شیطان کی کوئی اوقات نہیں ہونی چاہیے، یاد رکھ لینا، شیطان کی کوئی اوقات نہیں ہونی چاہیے۔ پر ہمارے دل میں تو شیطان بہت بڑا ہے کہ ہم تو ہر کام شیطان کے گلے میں ڈال رہے ہیں، ہر کام، ہم ہر عمل شیطان کے گلے میں ڈال رہے ہیں، اور ہم نے یہ تسلیم کیا ہوا کہ بھئی شیطان کے سامنے میں بے بس ہوں۔ حالانکہ شیطان کی اوقات کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کی تمام صلاحیتیں دفن ہو جاتی ہیں اعوذ باللہ کے سامنے۔ ہم نے کیوں یہ سمجھ رکھا ہے؟ میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شیطان بڑی پاورفل چیز ہے؟ دس واٹ آئی یوز ٹو تھنک، ٹھیک ہے؟ جب تک میں نے ان آیات کی ڈیٹیل میں جا کے نہیں سیکھا تو ہم سمجھتے ہیں شیطان پتہ نہیں ہم سے کیا کروا سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے شیطان؟ شیطان کی کوئی اوقات نہیں،
ہماری زندگی کے فیصلوں کے بارے میں شیطان کی کوئی اوقات نہیں ہے. سمجھنا کیوں؟ یہ فارمولا لکھ لیجئے گا, یہ جملہ لکھ لیجئے گا جو میں کہنے والا ہوں. ایک لمحے کے لیے بیٹھ کے سوچیں کہ ماضی میں جتنے فیصلے غلط ہیں وہ کس نے کیے ہیں؟ ہم نے خود کیا. پھر شیطان کی کیا اوقات؟ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. اب سمجھ آ گئی؟ فارمولا سمجھ آ گیا؟ ایسے ہی قیامت کے دن اللہ رب العزت جب ہمیں پکڑیں گے تو اسی بات پہ پکڑیں گے. فیصلے تو نے خود کیے ہیں. تیرے پاس چوائس تھی, ایک تھی صحیح اور ایک غلط کی, ہاں یا نہ کی. شیطان تجھے نہ کی طرف بار بار وسپر کر رہا تھا, نہیں 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 نہیں, اور تیرے پاس چوائس تھی ہاں کو ایکسپٹ کرنے کی, پر تو نے ہاں کو اگنور کر کے شیطان کی بار بار وسپرز کو سن لیا. ایسے مثال کے طور پر اس قرآن کو کیوں آپ کو تو آیت یاد ہوگی نا, وہ جس میں کہتا ہے شیطان کہ میں نے تو کچھ نہیں کہا تھا, میں نے تو صرف تمہیں برائی کی طرف بلایا تھا, یہ تو تم خود تھے. اب ٹھیک کہہ رہی یاد ہے؟ اصل میں ایک مثال دینے والا تھا, سوری, کہ رسول اللہ اس سے پہلے میں حدیث سے پہلے میں نا آپ کو یہ مثال دوں. آپ کپڑے کی دکان پہ گئے, کپڑے والی دکان پہ گئے, ٹھیک ہے. دکاندار کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے کپڑے کی کوالٹی تعریفیں کرے گا نا. اب جیسے جا کے بیٹھے, دکاندار نے تعریفیں کر کے کپڑا دکھانا شروع کر دیا, آپ کنوینس ہو گئے, آپ نے کپڑا لے لیا, آپ گھر چلے گئے, جا کے وہاں پہ یاد ہے میں نے تو یہ لینا ہی نہیں تھا. اب یہ قصور کس کا ہے؟ دس از ایگزیکٹلی ہاؤ شیطان ورکس. اب یہ شیطان بولتا تو ہے نہیں, پھر بولتا کون ہے میرے کانوں میں؟ میں نے یہ فارمولا آپ کو بتایا تھا کہ شیطان کا کام ہے آپ کے دماغ میں ایک ایسا لفظ بولنا جو آپ کو کنوینس کر سکے. دماغ اس کے ارد گرد خود بخود جو ہے نا خیالات پروسیس کرتا ہے. مثال کے طور پر, اچھا کپڑا ہے, کپڑا تو آپ لینے لگے, کپڑا اچھا, اب یہ لفظ اچھا ہے تو دماغ اس کے بارے میں اچھا سوچنا شروع کر دے گا. اگر کوئی عمل ہے ایسے ہی, اگر تو شیطان اس سے منع کرنا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں لفظ غلط کمانڈ دے گا آپ کے دماغ کو, بار بار ایک کمانڈ کو ریپیٹ کرے گا یا کمانڈ بدلے گا بار بار. تو آپ کا دماغ اس کے بارے میں جیسے ہی معلوم جنریٹ کرنا شروع کر دے گا, تھاٹس, خیالات, آپ کنفیوز ہونا شروع ہو جائیں گے. بس یہی اس کی اوقات ہے. اس وقت آپ کے پاس صحیح جو علم ہے, اگر تو آپ نے اپنے آپ کو پالش کیا رکھا, ہر وقت آپ اپنے آپ کو نیک لوگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے, دین کے ساتھ وابستہ رکھتے ہیں, اپنے آپ کو دین سے منقطع نہیں کرتے, لیکچر سنتے ہیں یا کلاسیں اٹینڈ کرتے ہیں, قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں, آپ کے پاس آپ نے ٹائم فکس کیا ہوا ہے, تو آپ کا علم اسٹرانگ رہتا ہے, جو کہ ایسی سٹیج میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے. ایسی سٹیج میں جہاں پہ شیطان آپ کو آگے صرف کنفیوز کرتا ہے صحیح یا غلط کے معاملے میں, تو وہ آپ کو بس غلط کی طرف آپ کو مائل کر, آپ کو یعنی کھینچنے کی کوشش کرتا ہے. اس وقت آپ کا صحیح علم آپ کو کلیئرٹی دیتا ہے, آپ کو یقین دیتا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے. سوچیں اگر میں قرآن پڑھتا ہی نہیں, حدیث بھی نہیں پڑھتا, لیکچر بھی نہیں سنتا, کوئی کلاس بھی نہیں اٹینڈ, کچھ بھی نہیں کرتا, اور یہ بات ایسے عمل کو بھی عرصہ ہو چکا ہے, ایک اچھے خاصے عرصے سے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا, تو میں کیسے فیصلہ کروں؟ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کا کام ہے صرف وسوسہ ڈالنا. پھر ایک اور بات ہے, اللہ رب العزت نے فرمایا جیسے کہ فخرج منہا انک من الصاغرین, ٹھیک ہے, یہاں سے نکل جا, تیری کوئی اوقات نہیں ہے, تو بہت ذلیلوں میں سے ہے. تو شیطان اس کے الٹ گیم کرتا ہے, چاہتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں بڑا سوچیں, ہم اس کو بہت کچھ سمجھیں. جب ہم یہ بہت کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم ہر چیز کا الزام اس کے گلے میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, اور ہم اپنے لیے جسٹیفیکیشن سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, بھائی میں شیطان ایسے کروا دی. ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ کہیں میں کرپٹ تو نہیں ہوں, میری اندر کی سائیکالوجی ڈسٹرب تو نہیں ہو چکی, جیسے کہ میں نے نماز کے خیالات کے بارے میں بات کی تھی, ابھی ہم نے اس کی طرف آنا ہے انشاءاللہ. اچھا, یہ تھی ایک چیز. دوسری چیز, شیطان کیا چاہتا ہے, شیطان کیا کرتا ہے بندے کے ساتھ؟
اللہ رب العزت نے ایسے ہی فرمایا قرآن پاک میں کہ میرے بندوں پہ تیرا بس نہیں چلے گا جو مخلص ہیں، اور شیطان نے خود بھی اس بات کا اقرار کیا، جیسے کہ میں نے پچھلے سیشن میں کہا کہ الا عبادہ کا منہم المخلصین، سوائے تیرے مخلص بندوں کے، سوائے تیرے مخلص بندوں کے میں سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اگر اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اپنے دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں، تو ہم نے شیطان کے ہتھیاروں سے جان چھڑا لی۔ شیطان ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا، شیطان ہمیں اس طریقے سے قابو نہیں کر سکتا جیسے کہ وہ ایسے شخص کو قابو کر سکتا ہے جو کہ مخلص نہیں ہے۔ تیسری چیز اللہ رب العزت نے فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کی یہی اوقات ہے کہ یہ وسوسے ڈال سکتا ہے۔ کہاں ڈالتا ہے؟ لوگوں کے سینوں میں۔ اللہ رب العزت نے اس کے علاج کے طور پر فرمایا کیا کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے جو کہ ہدایت ہے اور شفا ہے لوگوں کے سینوں کے لیے، شفاء لما فی الصدور، شفاء لما فی الصدور۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن سینوں کے لیے شفا کیوں ہے؟ ہونی تو چاہیے نا شفا کسی بھی بیماری کے لیے، لیکن اللہ رب العزت نے بڑے مخصوص انداز سے یہاں پہ پوائنٹ کیا ہے کہ شفاء لما فی الصدور، قرآن شفا ہے اس چیز کی جو سینوں میں ہے۔ اب شیطان وسوسے کہاں ڈالتا ہے؟ سینوں میں۔ اب وسوسے کیا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ اب ان کا علاج کیا ہے؟ قرآن پاک۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان سے بچنے کے لیے واحد طریقہ جو میرے پاس موجود ہے وہ قرآن ہے۔ میرے پاس جو قرآن میں جس بیماری کے لیے استعمال کر سکتا ہوں وہ بیماری کیا ہے؟ شیطان کے وسوسے۔ اب شیطان کیسے وسوسے ڈالتا ہے؟ اس کو تھوڑا سا، ایک تو میں نے یہ مثال دے دی ہے جو پچھلے سیشن میں ہم نے سمجھا تھا خناس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور چیز ہے، چونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہ یرونہ وقبیلہ من حیث لا ترونہم، ٹھیک ہے، کہ شیطان اور اس کا قبیلہ، مطلب اس کی آرمی کہہ لیں، وہ آپ کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے آپ نہیں دیکھ سکتے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ شیطان آپ کی پہلے سائیکالوجی اسٹڈی کرتا ہے، آپ کو پڑھتا ہے، پھر آپ کی سائیکالوجی کو سمجھنے کے بعد آپ پہ اٹیک کرتا ہے۔ اب وہ کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک بندہ بزدل ہے، ڈرپوک ہے، اب شیطان اس سے قتل و غارت یا چوری ڈکیتی، یعنی جس میں ہمت، حوصلہ، قوت، بہادری چاہیے، وہ گناہ نہیں کروائے گا۔ یاد رکھ لینا، اگر انسان بزدل ہو، کمزور ہو، ڈرپوک ہو، ایسے کہہ لیں، ڈرپوک ہو، تو شیطان، میری آواز سب کو آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ کسی نے لکھا ہے کہ ان کو آواز نہیں آ رہی۔ اچھا اب نہیں، کلیئر ہے، آپ کی آواز کلیئر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اب شیطان کیا کرتا ہے؟ بزدل بندے سے دلیری والے گناہ نہیں کروائے گا۔ گناہ ہے نا، ڈکیتی کے لیے دلیری چاہیے، جان جا سکتی ہے، چوری کے لیے دلیری چاہیے کیونکہ اندھیروں میں جانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، دلیری کے قتل کے لیے دلیری چاہیے۔ اب شیطان بزدل بندے سے قتل نہیں کروائے گا، بزدل بندے سے چوری یا ڈکیتی نہیں کروائے گا۔ بزدل بندے کو کس گناہ پہ لگائے گا؟ شراب، زنا اور رشوت، اس قسم کے گناہوں پہ لگائے گا۔ اب اگر بندہ دلیر ہو، ہمت والا، ہمت والا ہو، ایسے شخص کو شیطان کیا کرے گا؟ ایسے شخص کو شیطان کیا کرے گا؟ شیطان اس سے چھوٹے کام نہیں کروائے گا، چھوٹے گناہ نہیں کروائے گا، ایسے بندے سے قتل، ڈکیتی، بڑی بڑی واردات، ٹھیک ہے، وہ کروائے گا۔ پھر ایک بندہ حیا والا ہے، یعنی وہیں پہ بات آ گئی کہ وہ لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہتا، ایسے شخص سے جو ہے نا وہ خفیہ گناہ کروائے گا۔ ایک شخص ہے جو لوگوں کے سامنے آنے سے نہیں ڈرتا، ٹھیک ہے، ان سے اس قسم کے گناہ، تو ایک لمبی لسٹ ہے جو کہ میں
اس مضمون کو اسٹریچ دینے سے بچانے کے لیے میں نہیں جاتا اس لسٹ میں. پھر ایک اور چیز ہے، اگر آپ کا ایمان فولاد جیسا مضبوط ہے، لوہے جیسا مضبوط ہے، یاد رکھ لینا شیطان اس کو برباد کرنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے اس پہ تھوڑے نہیں مارتا. ہتھوڑے نہیں مارے گا. کیا کرے گا؟ اب لوہے کو خراب کرنا تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ پانی کے قطرے، زنگ لگتی ہے. اور جس لوہے کو زنگ لگے، سوچیں ایک لمحے کے لیے، جس لوہے کو زنگ لگے، کیا زنگ آلود جو لوہے کا بورا ہو وہ کسی کام کا رہتا ہے؟ کسی کام کا نہیں رہتا. ایسے شخص کا جس کا ایمان بہت مضبوط ہو، شیطان اس پر کیا کرتا ہے؟ ہتھوڑے نہیں مارے گا بلکہ اس پہ پانی کے قطرے پھینکے گا. اندازہ لگائیں کہ کتنی سافٹ ٹیکنیک ہے. وہ کیسے؟ میں ایک مثال دے دیتا ہوں. ایک شخص تھا، اللہ کا راہب اسے کہتے تھے، بہت نیک تھا، بہت اللہ کا ولی، عبادت میں مشغول اور دنیا داری سے بالکل الگ تھا، بالکل الگ تھا. لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، بہت تعریفیں کرتے اس کی. اور اس علاقے سے باہر ایک فیملی تھی، یعنی ایسے کہہ لیں کسی اور علاقے سے، 3 بھائی تھے اور 1 بہن تھی. والدین فوت ہو چکے تھے. ان کو سفر کی غرض سے یا جنگ کے لیے گھر چھوڑ کے جانا پڑا. اب بہن اکیلی ہے، چھوٹی عمر کی ہے، شادی نہیں ہوئی، تو مسئلہ پیش آ گیا جی اب اس کو کیا کریں گے، جانا بھی ضروری ہے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ اپنی بہن کو کس کے حوالے کیا جائے جو نیک ہو، شریف ہو. تو ہر کسی نے کہا کہ آپ اس نیک شخص کے حوالے کر دیں، وہ اللہ کا ولی ہے، حفاظت کر لے گا. تو وہ تینوں بھائی آئے اس شخص کے پاس، آ کے کہنے لگے کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم چاہتے کہ آپ ہماری بہن کی نگرانی کریں. کہنے لگے میں نہیں ایسا کر سکتا، نکل جائیں یہاں سے، میں نہیں کر سکتا. بہت کنونس کرنے کے بعد اس کو قائل کر لیا، لیکن اس نے شرط یہ لگائی کہ یہ میرے پاس نہیں، آپ سامنے کسی خیمے میں اس کو چھوڑ دیں، اور میرا کام کیا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچا دوں گا اور کچھ نہیں، میں کسی چیز کی ذمہ داری نہیں لوں گا. انہوں نے ایسے ہی کیا، سامنے ایک خیمہ لگا کے یا کمرے میں ایک مکان میں اسے چھوڑ دیا. اب یہ بندہ، اس کو کیا کرنا پڑتا، یہ جا کے کھانا چھوڑتا، اس کے دروازے پہ دستک کر کے کھانا رکھ کے واپس آ جاتا. اب شیطان دیکھیں، اور یہ 1 دن کی یا 2 دن کی یا 4 دن کی یا ایک سال کی گیم نہیں تھی. شیطان کو اس پہ اچھا خاصا عرصہ لگا. ٹھیک ہے، اس ولی کو توڑنے پر، اس اللہ کے نیک بندے کو توڑنے پر، اس کے ایمان کو برباد کرنے پر اس کو اچھا خاصا وقت لگا. وہ کیسے؟ اس واردات کو سمجھنا ہے. جس کو یہ واردات سمجھ آ گئی وہ سمجھ جائے گا کہ میں کس سٹیج پہ ہوں، میں شیطان کے کس چکر میں آ کر کے کس طرف میں چل رہا ہوں. That's the only point we need to understand. ابھی اللہ کا ولی جاتا، دروازے پہ دستک دیتا، کھانا رکھ کے واپس آ جاتا، صبح دوپہر شام. اب شیطان نے آ کے کہا عجیب انسان ہے، اگر وہ بیمار ہو پھر کیا کرو گے؟ اس کا حال چال پوچھو، کم سے کم حال چال تو پوچھ سکتے ہو. اسلام کہنے میں کیا حرج ہے؟ کیا حرج ہے؟ میسج کہنے میں کیا حرج ہے؟ یہ موبائل لگاؤ رات کے وقت، ماں سو چکی ہے، باپ سو چکا ہے، بہنیں سو چکی ہیں، بھائی جاگ رہا ہے، بھائی سو چکے ہیں، بہن جاگ رہی. انتہائی بے غیرتی کا عالم ہے. خامد سو چکا ہے، بیوی لگی ہوئی ہے، بیوی سو چکی ہے، خامد لگا ہوا ہے. بچے سو چکے ہیں، باپ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، خامد بچے سو چکے ہیں، بیوی لگی. انتہائی بے غیرتی کا زمانہ ہے. اچھا موبائل لگا ہوا ہے، پھر کیا وہ میسج ہی کر رہے ہیں. میں نے کچھ خبریں سنی تو دوست بتا رہے تھے کہ وہ کوئی
کلب ہے خواتین کا 40 ابو کا جو بغیرتی کرتی ہیں لاہور کے اندر. میں سن کے حیران رہ گیا. میں نے کہا یہ کیا آپ بات, آپ کو پتہ بھی آپ کس ملک کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ کہ آپ کس ملک کی بات کر رہے ہیں؟ آپ اس کو اسلامی ملک سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ 40 ابو خواتین کا کلب ہے جن کا کام کیا ہے کہ یہ استغفر اللہ نوجوان لڑکوں کو اغوا کرنا یا ان کے پیچھے چلنا. استغفر اللہ. تو مرد تو گندے ہیں نا غلیظ, ان کی تو بات ہی کیا کرنی. بات ہے کہ ایک مسلمان عورت جس کے وقار کے بارے میں غیر مسلم ملکوں کے اندر لوگ تعریفیں کرتے ہیں کہ بھئی غیرت دیکھنی ہے تو مسلمان عورت کی دیکھیں, لوئلٹی وفاداری دیکھنی ہے مسلمان عورت کی دیکھیں. یہ واقعی طور پر یہاں پہ یہ بات رائج ہے کہ اگر یہ تو گورے لوگوں میں تو بہت عام ہے, غیر مسلموں میں, کہ اگر آپ کو وفادار بیوی چاہیے تو مسلمانوں سے ملے گی. اور ہمارا کیا کردار ہے وہ رب جانتا ہے. یقین کریں اگر اللہ رب العزت نے ایک لمحے کے لیے انسان کو یہ طاقت دی ہو نا, ایک لمحے کے لیے بھی زندگی میں ایک دفعہ طاقت دی ہو کہ انسان اگلے زندگی کی تاریخ کو دیکھ سکے, تو ہم کسی کے سامنے بھی اپنی نظریں اٹھانے کے قابل نہیں. کوئی بھی شخص نہ ہو کہ اپنی نظر اٹھا سکے. ہم نظریں نہیں اٹھا سکتے. ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ کیا ہوا کہ وہ شخص شیطان کے چکر میں آیا. اب دیکھو کیا شیطان نے کہا کہ آپ گناہ کرو؟ نہیں, شیطان نے کہا ہی نہیں کہ تم زنا کرو. زنا کے بارے میں شیطان نے تو بات ہی نہیں کی. شیطان جانتا ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ ولا تقربا هذه الشجرۃ, اس درخت کے قریب نہیں جانا, اس درخت کے. تو برائی کیا ہمارے سر پہ ہے, ہمارے قریب ہے؟ ہاں جی, ہمارے سر پہ ہے, ہم جانتے ہیں. ولا تقربا, یہ آیت صرف آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہیں ہے, یہ میرے لیے بھی ہے, یہ آپ کے لیے بھی ہے. ولا تقربا هذه الشجرۃ, ٹھیک ہے نا. اب وہ درخت جنت میں تھا, ٹھیک ہے, اور تقربا هذه الشجرۃ منع کیا گیا نا ہمیں. تو یہ برائی کیا ہم سے دور ہے؟ نہیں, ہمارے ہاتھوں میں, ہماری جیب میں, ہمارے ساتھ ہے, ہر وقت ساتھ ہے. هذه یعنی اس برائی کے قریب نہیں جانا. اب برائی دور نہیں ہے, برائی ہمارے سر پہ ہے. ایک لمحے کے لیے برائی کرنی ہو, ایک لمحے کے لیے, تو برائی حاضر ہے. اچھا, اب واپس آ جائیں. شیطان نے اب اسے کنونس کر لیا بار بار یہ وسوسہ ڈال کے, بیمار ہو سکتی ہے, پتہ کر لو, بیمار ہو سکتی ہے, پتہ. یہ انسان کی ہمدردی. اب یہ انسان کے ساتھ کون سا کارڈ کھیل رہا ہے؟ ہمدردی والا کارڈ. اب اس بندے کو خیال بھی نہیں ہے کہ میرا یہ یہاں پہ ہمدردی دکھانا مجھے کہاں تک لے کے جائے گا. بولا تھا نا آواز. اب یہ آواز کا اٹیک ہونے والا ہے اس کے کانوں کے ذریعے. ٹھیک ہے, دروازے پہ دستک دی. السلام علیکم. اس کا جواب ہے وعلیکم السلام. تو اب اسلام کہنا بری بات ہے؟ نہیں. مسلمان مرد مسلمان عورت کو کہہ سکتا ہے جی, مسلمان عورت مسلمان مرد کو کہہ سکتی ہے جی, اسلام کہہ سکتے ہیں. پر مسئلہ آ گیا خراب. یہ تو غلط کام نہیں تھا. تقربا ولا تقربو ولا تقربو ولا تقربو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. کیسے؟ جب انسان کو اپنی صلاحیتوں کا پتہ نہ ہو, پھر تو اسلام سے بچنا چاہیے. مسئلہ یہ, پھر تو اسلام سے بچنا چاہیے. جب انسان کو اپنی قابلیت کا علم نہ ہو, پتہ نہ ہو میں کیا کر سکتا ہوں. اور یہ کرپٹ جو ہے نا, کرپٹ سائیکالوجی, اس کا نتیجہ نکلتا ہے. اور یہ کرپٹ کب ہوتی ہے یہ ہم نے تھوڑی سی بات کی, لیکن اس کو مزید سمجھیں گے. چلا آگے, ہمارے یہ لمبا سیشن ہے. بہت اہم چیزیں جو ڈسکس کرنی ہے, اور ٹائم بڑی جلدی سے بھگتا ہے. آلریڈی 50 منٹس ہو بھی گئے. اچھا, اب کیا ہوا کہ وہ شخص, اس نے سلام کیا, واپس آیا, تو شیطان اس کی آواز کو اس کے کانوں میں جو نا گونج بن رہی ہے. ٹھیک ہے, معصوم بچی ہے, معصوم آواز ہے. ٹھیک, تو آپ نے بات ہی نہیں کی. کتنے بے رخ انسان, اسلام کہہ کے واپس آ. پہلی دفعہ ہچکچاہٹ تھی, اکیلا سلام بولا. ٹھیک ہے, اب دوبارہ جا کے
حال چال پوچھا. اسی لیے جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے مسلمان خاتون کو کہ جب کوئی دروازے پہ دستک دے تو عورت نرم لہجہ نہ اختیار کرے جواب میں. ایسے بولے کہ لگے کہ یہ عورت آ کے مجھے کھا جائے گی. یقین کریں شیطان انسان کے اندر، مرد کے اندر جو شیطان ہے ایسے دم دبا کے بھاگتا ہے نا اگر عورت روب کے ساتھ بولے تو. یقین کریں روب کے ساتھ بولے. اور یہیں پہ اگر عورت ایسے اس طریقے سے اپنے ماتھے کو رکھے غیر مرد کے سامنے ایسے، یقین کریں شیطان اس مرد کو وسوسہ بھی نہیں ڈال سکتا اس عورت کے بارے میں. مجھے نا ایک خاتون نے کمپلین کی، کہنے لگی کہ ہم سفر میں تھے، سفر کے دوران ہمیں یہ مسئلہ پیش آیا کہ ہم ٹرین کے اندر تھے تو مرد بہت تنگ کر رہے تھے، تو ہم نے ایک سیٹ بدلی، دوسری سیٹ بدلی، تیسری سیٹ بدلی، پر وہ مرد باز نہیں آئے. 2 مرد تھے بہت تنگ کر رہے تھے. میں اور میری بیٹی میرے ساتھ تھی. تو ماں نے کوئی بات کی تو شی واز اراؤنڈ 60-65 ایئر، خاتون یہ کہہ رہی ہے. اور میں سوچ رہا ہوں کہ تو بھاگ رہی ہے آگے جا کے. پاکستان میں برائی اپنی جگہ پر ایک خوبصورتی موجود ہے کہ اگر تو کھڑی ہو کے یہ بول دیتی کہ بغیرت انسان تجھے پتہ نہیں ہے کہ ماں بہن کی عزت کیسے کرنی ہے، ایک دفعہ بول دیتی پوری ٹرین کو عقل آ جاتی ہے، پوری ٹرین کے مرد تیرے ساتھ کھڑے ہو جاتے، پوری بس کے مرد تیرے ساتھ کھڑے ہو جاتے. تو نے تو اسے بچایا کہ میں تو چھپ رہی ہوں برائی سے چھپ رہی ہوں. تو اس کے پیچھے شیطان لگا رہا. ایک دفعہ ہمت کر دیتی شیطان اس کا بھاگ جاتا. اس کو غیرت اتنی آتی کہ دوبارہ ساری زندگی وہ ٹرین میں سفر کرنا بند کر دیتا. میں نے یہی بات میں نے نا اپنی بڑی سسٹر سے کی تو کہنے لگی کہ میں نے یہی چیز سیکھی اور یہی چیز بیٹیوں کو بچیوں کو سکھائی ہے کہ غیر مرد کے ساتھ لہجہ پیار والا نرمی والا تعلق رکھتا ہی نہیں. آپ جان بوجھ کر شیطان کو دعوت دے رہی ہیں کہ اس کو ایسے کر دے کہ جیسے میں کیا بولوں ہلکا کتا بنا دے، ایسے بولیں. میں آپ ایک شریف عورت کا نرم لہجہ اور چہرے پہ کیا بولوں نرم یا سافٹ جو ہے نا وہ امپریشنز کہہ لیں یا عنوانات کہہ لیں، وہ ایک مرد کو ہلکا کتا بنا دیتے ہیں، باولا کتا بن جاتا ہے ایک مرد. پھر کہتے ہیں بھائی مجھے تنگ کرتے ہیں. بھائی آپ لہجہ تو اپنا غور کرو. You convince him, you made him to feel like that, think like that, act like that. مرد صحیح سمجھتے کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات کرتے، میں کہتی ہوں میں تمہاری دادی کے برابر ہوں، اماں دادی. پھر جا کے لوگ بات کرنا صحیح کر دیتے. جی کراچی میں خاتون ہے، وہ میں ان کا انٹرویو دیکھ رہا تھا کہ ان کو 40 سال سے وہ ٹیکسی چلا رہی ہیں. انہوں نے خود بولا کہ مجھے کوئی شکایت نہیں ہے پاکستان کے مردوں سے. اب اس کو کیوں شکایت نہیں ہے؟ مجھے کوئی تنگ ہی نہیں کرتا، سارے عزت کرتے ہیں. 40 سال سے شی از اباؤٹ 70-75. اب 40 سال پیچھے لے جائیں تو کیا عمر تھی اس کی؟ 30-35 سال. کیا چیز ہے؟ کون سی ہمت ہے؟ اچھا اب یہ فارمولا یہ بچوں کو سکھانا اب مجبوری بن چکی ہے کہ کس طریقے سے شیطان کو دور کیا. یعنی مرد کا شیطان دونوں، مرد کا شیطان دونوں دور ہو جاتے ہیں صرف 2 عمل سے. نہ نرم لہجے سے گفتگو کی جائے، نہ چہرے پہ سافٹ امپریشنز ہوں. ٹھیک ہے نا، اسٹریٹ فارورڈ. اچھا اب وہ کیا ہوا کہ وہ جو مرد ہے وہ اللہ کا ولی ہے، وہ جاتا ہے جا کے اس سے حال چال بھی پوچھتا ہے. اور اب حال چال سے بات آگے چلی گئی، کوئی پریشانی سے بات آگے چلی گئی، دکھ سنا. اب وہ بندہ کہاں پہ ہر وقت عبادت کرتا تھا، اب کہیں پہ وہ سارا دن وہیں پہ بیٹھ کے اس کے ساتھ باتیں کرتا رہتا ہے. اب وہاں سے کیا ہوا کہ وہ اندر گیا، اندر سے اس نے گناہ کیا، گناہ کر کے اب اس کو غیرت آئی. جب غیرت آئی دیر ہو چکی ہے، وہ بچی ماں جو ہے نا وہ پریگننٹ ہو گئی. اب اس نے کیا اس کو قتل کر دیا. قتل کیا اس کو اسی گھر کے اندر جو ہے نا گڈھا کھود کے اسے دفن کر دیا. اب دیکھیے شیطان کی واردات اب شروع ہوئی ہے. یہ تو ایک واردات پوری ہوگی، یہ حقیقی واردات نہیں تھی. جو حقیقی واردات ہے وہ اب شروع ہوگی
اس سے بھی خطرناک. وہ کیا ہے؟ تینوں بھائی واپس آئے تو آ کر کے انہوں نے پوچھا, ہاں جی, کہنے لگے کہ وہ بچی بیمار ہو کے فوت ہو گئی. اگلا گناہ. اچھا جی. وہ خاموش ہو کے مان کے بعد واپس چلے گئے. ایک کے خواب میں اللہ کی ولی کی شکل میں آیا, لمبی داڑھی ہے, سفید داڑھی, اور اس کو بتا رہا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ یہ ہوا ہے, وہاں پر دفن ہے. وہ اٹھا, اس نے اگنور کر دیا, لیکن تنگ رہا, بے چین رہا. اگلے دن اگلے کو خواب آیا, دوسرے بھائی کو خواب آیا, تیسرے کو خواب آیا نا, تو تیسرا بولنے والا تھا. پہلے تو دو خاموش رہے, تیسرا بول اٹھا, کہنے لگا کہ مجھے بے چینگی ہو رہی ہے, مجھے یہ خواب آیا. کہنے لگا مجھے بھی یہ خواب ہے. تیسرا بولا مجھے بھی یہ خواب ہے. چلو جی, جا کے وہاں پہ جا کے گڑھا کھودا تو دیکھا تو وہی علامات, بلا لیے, کو مارا پیٹا. اب وہ شیطان اس کے پاس آیا, کہاں پہ؟ سامنے انسانی شکل میں نہیں, ذہن میں وسوسے کیسے ڈال رہے ہیں. اب یہ چیز ہم نے سیکھنی ہے, یہ جو چیز ہے جو ہمیں سیکھنی اور سمجھنی ہے. کفر یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کا انکار کروں الفاظ کے ساتھ. کفر یہ بھی ہے کہ میرے دل میں وہ چیزیں تسلیم نہ ہوں, میں ان چیزوں کو تسلیم نہ کروں, اللہ کے احکامات کو دلی طور پہ تسلیم نہ کروں, میرا دل اندر سے اس کو ریجیکٹ کر رہا ہو. یہ ہے کفر, یہ خطرناک کفر ہے. اب شیطان آ کے اس کے دل میں وسوسے ڈالنے لگا, مجھے سجدہ کر لو, تیری جان کا بچنے کو بہانہ بنا سکتا ہوں. دیر ہو چکی. اس نے ایسے ہی کیا, شیطان پیچھے ہٹ گیا. میں تو کچھ نہیں کر سکتا, میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں. انی اخاف اللہ رب العالمین, میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں. کیا کہ پیچھے ہٹ گیا. اور وہ بندہ کس السلام علیکم سے نکلا تھا, السلام علیکم سے, کفر کی حالت میں مرا. یہ جو اندر ریجیکشن ہے نا نیک اعمال کے بارے میں, اندر ریجیکشن, اصل وہ کفر ہے. الفاظ اعمال کی کوئی اوقات ہی نہیں اللہ کے سامنے. یاد رکھ لینا, ظاہری اعمال, الفاظ, لباس, شکل و صورت کی ذرا بھی اوقات نہیں. جو حقیقی اوقات اللہ کے سامنے ہے وہ آپ کا دل. حقیقی جس چیز کی اوقات ہے وہ آپ کا دل. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہا ہونا, التقویٰ ہا ہونا, تقویٰ ہا ہونا. تقویٰ یہاں پر ہے, تقویٰ یہاں پر ہے, تقویٰ یہاں پر ہے. میری باتوں کے تقوی کی کوئی اوقات نہیں ہے, میرے لباس کے تقوی کی کوئی اوقات نہیں ہے. بہت لمبے گاؤن پہنے ہو سکتے ہیں, بڑی لمبی داڑھی ہو سکتی ہے, بڑی بہترین ٹوپی سر پہ ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, بہت پیاری باتیں ہو سکتی ہیں, بہت پیارے لیکچر ہو سکتے ہیں. غلاظت تو اندر ہے, غلاظت تو اندر ہے. اچھا, الیاذ باللہ, ٹھیک ہے. اب شیطان کیا کرتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ ہم ظاہری طور پر لوگوں کو نیک نظر آئیں, ظاہری طور پر, اور حقیقی جو تعلق ہے ہمارا وہ شیطان کے ساتھ برقرار ہے. وہ کیا ہے؟ شیطان کی پوجا. شیطان کی پوجا کیا؟ شیطان کو پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے کہ میری عزت سب کچھ ہے. اب اس عزت کو بچانے کے لیے شیطان کہتا بھی آپ لوگ مسلمان اسی سمجھتے جس کی ٹوپی, جس کے سر پہ ٹوپی ہو, ہم نے ٹوپی پہن لی. لوگ اسے مسلمان سمجھتے جس کے چہرے پہ داڑھی ہو, ہمیں داڑھی آتی. لوگ اسے مسلمان سمجھتے جو گاؤن پہنتا ہو, ہم نے پہن لیا. لوگ اسے مسلمان سمجھتے جس کے ہاتھ میں تسبیح ہو, ہمیں تسبیح پکڑ لی. لوگ اسے مسلمان سمجھتے جو یہ کرے وہ کرے ظاہری طور پر, وہ ہم نے سب کر لیا. شیطان کہتا ہے اب لوگ آپ کو مسلمان سمجھتے, اب اندر کھاتے جو مرضی کرو. لوگ کر رہے ہیں. پھر ہمارے ملتان جیسے کیس نکلے, ٹھیک ہے, ملتان ہو گیا, فیصل آباد ہو گیا, ٹھیک ہے, کہاں سے کیسے کیس نکلے, ہزاروں کی تعداد میں. کتنے ایسے جرائم ہیں جن پہ ابھی تک پردہ ہے اور ڈھکن ہے, اور وہ چل رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ داڑھی کی وجہ سے نیک ہے, یہ ٹوپی کی وجہ سے نیک ہے, یہ برقعے کی وجہ سے نیک ہے, یہ گاؤن کی وجہ سے نیک ہے, یہ حجاب کی وجہ سے نیک ہے, ٹھیک ہے, یہ ٹخنے ننگے ہونے کی وجہ سے نیک ہے, یہ مسجد میں جاتا نیک ہے, یہ فلاں شخص نیک ہے. تو ہم ظاہری, ہماری اتنی نحوست بن چکی, ہماری یہ بیماری ہے اتنی بڑی کہ ہم صرف ظاہری شکل و صورت کی وجہ سے لوگوں کو مومن سمجھتے ہیں. اور جو شخص دلی طور پہ پاکیزہ ہو, ہمیں پتہ ہی نہیں اس بات کا, ٹھیک ہے, ہم ظاہری پیمانہ جو ہم نے رکھا ہوا ہے اس پر بندہ پورا اترے تو ہم اسے مومن سمجھیں گے, نہیں تو وہ بندہ کافر ہے.
یہ بندے کے سر پہ ٹوپی نہیں، بندہ بیکار ہے. یہ بندے کے چہرے پہ داڑھی نہیں، بندہ بیکار ہے. یہ بندے کا لباس ٹھیک نہیں ہے، پینٹ شرٹ پائی، یہ بندہ بیکار ہے. یہ عورت کا گاؤن نہیں ہے، عورت بیکار ہے. یہ عورت کا حجاب نہیں ہے، عورت بیکار ہے. یہ عورت کا سر نہیں ڈھکا ہوا، یہ عورت بیکار ہے. لہٰذا یہ میرے پیمانے ہیں. ہاں اللہ کے ہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بنائے ہیں، نو شک، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ تو مجھے پتا ہونا چاہیے نا کہ میرا اللہ کے ہاں میری اوقات کیا. سب سے کامیاب انسان وہ ہے جس کی لوگوں کی نگاہ میں کوئی اوقات نہ ہو لیکن اللہ کے ہاں وہ بلند مقام والا ہو. اور سب سے بدقسمت اور گھٹیا انسان وہ ہے جو اللہ کے ہاں بیکار ہے لیکن لوگوں کے سامنے بہت عزت والا ہے. ہاں جی، کیا سوال ہے؟ مجھے سوال کرنا تھا کہ آپ کا تجربہ کیا ہے کہ اب تو زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں فلاں نے داڑھی رکھا ہے یا ٹوپی پہنا ہے تو اس میں تو ٹرسٹ ہی نہ کرو، دوسرے پہ کر لو، اور اس سے وہی بدنام ہو گئے ہیں زیادہ. جو جتنا دین کے اوپر فالو کرتے ہیں کہ ٹوپی بھی پہن رہے ہیں اور داڑھی رکھ رہے ہیں وہ سب کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ بے ایمان ہے. مطلب اتنا امیج جتنا خراب ہو چکا ہے کہ لوگ جو ہے انہی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. تو آپ کا تجربہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اگر تو ہم اس پیمانے پہ آئیں کہ ہم لوگوں کو ظاہری شکل و صورت پر نیک سمجھیں تو یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے. نہ ہی یہ پیمانہ ہے کہ میں کسی ہر بندے کو گھٹیا سمجھنا شروع کر دوں. حقیقت یہ ہے کہ مجھے اپنے طور پر کسی بھی بغیر شرط کے، بغیر کسی قید و پابندی کے، مجھے ہر بندے کو ایک جیسے سلوک سے پیش آنا چاہیے، ہر بندے کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ. کیوں؟ اللہ کے ہاں وہ کیسا ہے آپ کو آپ کا تجربہ حقیقت سے آگاہ کر دے گا. ٹائم بہترین حقائق کو فاش کرنے کا ٹول ہے. وقت دیں. ہر بندے کے ساتھ آپ مخلص پیش ہیں، ہر بندے کے ساتھ. جی لیکن آپ نے ایسا سنا ہے جو میں پوچھ رہی ہوں آپ سے؟ ہاں جی، وہ تو بہت، یہ تو عام ہے. اصل میں لوگوں نے ایسے کیا ہے نا، لوگوں نے کیا ہے. لوگ اپنے حرام ٹرسٹ، پیسے کو پاک کرنے کے لیے حج کر لیتے ہیں، حرام قسم کی کمائی جی کو ٹرسٹ بچانے کے لیے خراب. پیسے بنا دیتے ہیں، حرام قسم کی کمائی سے جان بچانے کے لیے یا اس کے مقدمات سے بچنے کے لیے جو ہے نا وہ ایسا کوئی عمل کا کارنامہ کر دیں گے، لوگ سمجھیں گے یہ بندہ نیک ہو گیا. جی ارسلان. سر ابھی آپ نے بات کی کہ وہ انسان اچھا ہے جس کی لوگوں کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے لیکن اللہ کی نظر میں بہت زیادہ ویلیو ہے، تو ہم ایسے انسان کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ ہمیں ڈھونڈنے کی کیوں ضرورت ہے؟ آپ بن جائیں نا. ہم ڈھونڈیں گے کیا کریں گے؟ ڈھونڈ لیا مثال کے طور پر، کیا کریں گے اس کا؟ اگر میں کوئی پیمانہ دے بھی دوں کیا کریں گے؟ میں اس بات کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے لوگوں سے الگ تھلگ ہوگا کہ رب کی فکر کرنی چاہیے. یعنی کہ یہ بات ہمارے لیے ہمارے ہے، لیے ہم یہ سب پیمانہ میں اپنی نے جگہ خود کو دیکھ لیں، ہاں یہ میں نے پیمانہ نہیں دیا کہ آپ اس پیمانے کو لے کر کے لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیں. That's not the point. ہاں خود کو اتنا بہتر کرنا. ہاں جی، ہماری غرض صرف اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے. ہمیں فکر اللہ کی ہونی چاہیے، ہمیں اللہ کا خوف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ کی ناراضگی، اللہ کی رضامندی، اللہ کی محبت، اللہ کے ساتھ ناراضگی، اللہ کے ساتھ تعلق، ہر معاملے میں اس بات کی فکر ہونی چاہیے. گئے بھاڑ میں سارے لوگ، باپ جاتا ہے جائے، ماں جاتی ہے جائے، رشتے دار جاتے ہیں جائے، جو بھی ہوتا ہے ہو جائے، میں رب نہ مجھ سے ناراض ہو. حق بات کہنی ہے کسی کے بھی خلاف ہو جائے، سچ کہنا کسی کے بھی خلاف ہو جائے. ٹھیک ہے، ہاں باقی اس کے دعوت کی اصول ہم نے سیکھ لیے ہیں، اس سے بہتر ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم نے ساری چیزیں سمجھ لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کے کفار کے سامنے کیا اہمیت تھی، لیکن اللہ کے ہاں کیا مقام تھا. دیٹس اے سمپل فارمولا. خطرناک بات یہ ہے کہ لوگ آپ کو سارے نیک سمجھیں لیکن اللہ کے سامنے کوئی اوقات نہ ہو. خوش قسمتی یہ ہے کہ لوگ سارے گھٹیا جانے لیکن اللہ کے ہاں مقام بلند ہو. ٹھیک ہے، اچھا اب شیطان، بیرونی دشمن کی ہم نے دو قسمیں سمجھی ہیں. پہلی قسم تھی شیطان. ٹھیک ہے، شیطان ہی ہے. شیطان کی آگے ہم نے دو قسمیں دیکھی تھی، انسانی شکل میں اور شیطان خود. انسانی شکل میں جو شیطان ہے وہ کیا کردار ادا کرتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرے نمبر پر ہے، میں نا یہاں پہ ایک اور مثال ایڈ کرتا چلوں، مجھے ابھی ذہن میں آئی ہے.
میں پاکستان میں تھا، مسجد میں ہم بیٹھے وضو کر رہے تھے، تو ایک لڑکا آیا وضو کرنے کے لیے، تو دوسرے نے اسے بولا کہ کریم کم استعمال کیا کرو. تو میں نا بڑا حیران ہوا کہ یہ بات تم کیوں کر رہے ہو. تو کہنے لگا کہ یہ دکان ہے اس کی، خواتین مارکیٹ ہوتی ہے، تو اس مارکیٹ کے اندر دکان ہے اس کی، تو یہ کریم میں لگا لگا کے اس کا رنگ دیکھو کتنا اس سے سفید نکلا ہو، کیا ضرورت ہے اس بات کی فکر کرنے کی. اچھا، میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ یہ معاملہ کیا چل رہا ہے. تو میں کلاس اس وقت بھی لیتا تھا، تو میرے پاس شام کو بچے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے یہ بات ویسے کی. میں نے کہا کہ یہ کریموں کا سلسلہ کیا ہے بھائی، لڑکیاں امپریس ہوں، لڑکے کریم اس لیے لگاتے ہیں لڑکیاں امپریس ہوں. لڑکے کریمیں اس لیے استعمال کرتے ہیں لڑکیاں امپریس ہوں. یہ تو غلاظت ہے، یہ تو غلاظت ہے، یہ تو پلیت سوچ کی علامت ہے، گھٹیا سوچ کی علامت ہے. میں نے نا بچیاں بھی پڑھتی تھی، میں نے بولا کہ بیٹا اگر آپ کو بازار میں کوئی لڑکا صاف کپڑوں میں نظر آئے نا تو سمجھ لینا وہ آپ کے لیے صاف نہیں ہے، اس کو پسند مت کرنا. کیوں؟ وہ ہر لڑکی کو اٹریکٹ کرنے کے لیے آیا ہو، وہ گھٹیا انسان ہے، وہ گھٹیا انسان ہے. اور جو نیک ہوتا ہے نا اس کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ میں کیسا نظر آتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر شادی کا مضمون ہمارا آئے گا آگے جا کے کہ وہ کس طریقے سے ہم نے وہ بھی ایک سائیکالوجی تباہ کی ہے، وہ الگ مضمون ہے. لیکن اگر میں یہ سمجھوں کہ میں بازار میں اس لیے میرے رنگ گورا ہو، میرا جو ہے لباس اچھا ہو، میں جاؤں بازار میں لڑکیاں مجھے دیکھیں، ٹھیک ہے، تو یہ بیمار سوچ، بیمار ذہنیت، بیمار انسان ہے، بیمار انسان ہے، گھٹیا ترین انسان ہے. اور اگر یہی سوچ میری کسی بہن کی ہے، بیمار ہے، بیمار سوچ ہے، گھٹیا خاتون، ٹھیک ہے. مومن بندہ یہ سوچ ہی کیسے سکتا ہے؟ کیسے سوچ سکتا ہے؟ ایک لمحے کے لیے سوچیں. پکا سوال ہے ایمان پر، ٹھیک ہے. اب واپس آ جائیں شیطان کی. ہم نے دو قسمیں، ایک انسانی شیطان ہے، ٹھیک ہے، کہ میں لوگوں کو اٹیک کرنے کے لیے جو بھی کروں، ٹھیک ہے، میں جملے ایسے بولوں، میں چگلیاں کروں، میں تانے دوں، میں کسی کو کچھ بھی بولوں. تو یہ دو طریقے نا، لوگوں کو میں گمراہ کرنے کے لیے ان کے کانوں پہ اٹیک کروں، ان کی آنکھوں پہ اٹیک کروں، ٹھیک ہے، یا خوشبو وغیرہ لگا کے، ٹھیک ہے. پھر ہے شیطان کیسے اٹیک کرتا ہے اس کے بارے میں ہم نے کچھ سمجھا ہے، مزید اس کو ہم اگلے سیشن میں کور کریں گے. یہاں تک کوئی سوال؟ اچھا، تو سوال ہے تو سر ہم اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے؟ صفائی نصف ایمان ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد. ہاں ضرور پہنے، لیکن مجھے پتا ہے بہت ساری بہنیں ایسی ہوتی ہیں، بہت سارے مرد ایسے ہوتے ہیں جو صفائی کو پسند کرتے ہیں، ان کو غرض نہیں ہوتی. بات وہیں پہ آ گئی. دماغ پاک ہے، دماغ کلیئر ہے، سوچ نیک ہے، ٹوٹلی فائن. لوگوں کے لیے کرنا بند کر دیں، جو بھی کرنا ہے لوگوں کے لیے، جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کرنا بند کر دیں. کرنا ہے تو رب کے لیے کریں بس. خواہ وہ آپ کی خوبصورتی اختیار کرنا ہو، آپ کا صحت کو فٹ رکھنا ہو، آپ کا کوئی بھی عمل کرنا ہو، آپ کے لیے لازمی ہے کہ اپنی صحت کو فٹ رکھیں. کیوں؟ تاکہ آپ اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے کر سکیں. انسانی شکل کا وار ایک بار ریپیٹ کر دیں. انسانی شکل کا وار، ہاں، یعنی میں اس میں دو چیزیں، ایک میرا چہرے کے عنوانات، لائک فیشل امپریشنز، میں کس طریقے سے بات کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. ایک ہے بڑے پیار سے، بڑی نرم لہجے سے، اور اشارے ایسے، باڈی لینگویج ایسی، ٹھیک ہے، کہ اگلے بندے کے دل میں اور ذہن میں شیطان ڈانس کر رہا ہے. اس بندے کو سمجھ نہیں آ رہی کس طریقے سے آپ کی ساری معلومات لے کے آپ کے گھر پہ حملہ کر دے. یقین کریں مرد ہونے کے ناطے سے حقیقی طور پہ بات کر رہا ہوں، اگر مسلمان بہن یا مسلمان خاتون اپنے لہجے کو سمجھ لے کہ اس لہجے کا مرد پہ کتنا اثر ہوتا ہے،
وہ اتنا سخت لہجے سے بات کرنے شروع کرتے, اتنے اسٹریٹ فارورڈ گفتگو کرے, اتنی لچک سے گریز کرے کہ جس لچک سے ذرا بھی لچک مرد کے ذہن میں کیا کچھ پکا دیتی ہے, نہیں آپ کو اندازہ بھی نہیں. آپ کو سوچیں نا کہ اللہ رب زجین للناس حب الشہوات من النساء, مرد کی کمزوری عورت ہے, سمپل از دیٹ. اب کمزوری کیا ہے؟ عورت کی سافٹنس, دیٹس اے فارمولا. عورت کیا ہے؟ سافٹنس. سافٹنس مرد کی ویکنس ہے. اب اگر عورت کسی بھی طریقے سے سافٹنس دکھا دے گی, مرد خراب ہو جائے گا, مرد پلید ہو جائے گا, مرد غلیظ ہو جائے گا, اس کے خیالات غلیظ ہو جائیں گے. ابھی تو میں نے یہ ساری بات سنائی. اس سافٹنس سے گریز کر لیں کہ آپ کی گفتگو ٹو دا پوائنٹ ہو, اسٹریٹ فارورڈ ہو, بغیر کسی لچکے ہو, حق بات ہو, ٹوٹلی فائن, ٹوٹلی فائن. ٹھیک ہے. حیا کب اختیار کرنا ہے, کیسے اختیار کرنا ہے, انشاءاللہ ہم آگے مضمون میں ہم کور کریں گے انشاءاللہ یہ چیز ہے. جی ارسلہ. سر اکثر اسکالر جو پاکستانی علماء ہیں وہ یہ چیز بات کرتے ہیں کہ اللہ جمیل ہے اور اللہ جمال کو پسند کرتا ہے, اور جو اللہ نے آپ کو دیا آپ اس حساب سے اس کو استعمال کرو, یوٹیلائز کرو, چاہے وہ کپڑوں کی صورت میں ہے یا اپنے رکھ رکھاؤ کی صورت میں ہے. تو اس بات کو ہم کیسے سمجھیں پھر کیسے استعمال کرنا جو ہے؟ بھی آپ مثال کے طور پر ہاں میرے پاس کپڑے ہیں, ٹھیک ہے, یا کوئی بھی ایسا ہو سکتا ہے جس کے پاس کپڑے ہیں, یہ شکل و صورت ہے مثال کے طور پر, ٹھیک ہے, وہ کیسے استعمال کرے؟ سر اس کو پہنیں گے تو استعمال کریں گے نا. شکل و صورت کو کیسے استعمال کرے؟ مطلب اس سے تو مجھے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اپنے محرم کے لیے آپ تیار ہو لیکن باہر جاؤ اپنے آپ کو پراپر کورڈ کر کے جاؤ. پوائنٹ کو سمجھیے گا. میں نے صبح کام پہ جانا ہے مثال کے طور پر, کہاں پہ جانا ہے؟ اب غیر مسلمان ملک میں ایک کیٹیگری چینج ہو جاتی ہے, آپ کے پاس ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے. وہ کیا کہ آپ مسلمان, آپ اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آپ کی صفائی, آپ کی ستھرائی, ٹھیک ہے, آپ کا لہجہ, آپ کی گفتگو اسلام کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. دیٹس the only point you get little difference. پاکستان کی نسبت یورپین کنٹری میں غیر مسلمان ملکوں میں ایسا ایک فرق آتا ہے. معاملہ میں پاکستان میں مثال کے طور پر صبح میں کام کے لیے جانا ہے, مجھے اگر ذہن میں تصور بھی نہیں ہے میں نے کس کو اٹریکٹ کرنا ہے مثال کے طور پر, ٹھیک ہے, تو پھر جو مرضی کرے, جیسا مرضی لباس پہنے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے, آپ کو پتا ہے آپ کی ذمہ داری کیا ہے, آپ کو پتا ہے آپ کے ساتھ تعلق کیسا ہے, آپ کو پتا ہے کہ آپ کے آپ کے لیے ایمان کتنا اہم ہے, آپ کو پتا ہے شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے. آپ سب کچھ کریں. مسئلہ یہ ہے کہ میں صبح کپڑے پہنتے سوچ رہا ہوں کہ کون میرے بارے میں کیا کہے گا, تو لہٰذا مجھے کیا لگانا چاہیے, کیا پہننا چاہیے. پرابلم تو یہاں پہ ہے, پرابلم تو یہاں پہ ہے. اب میں نیت وہاں پوائنٹ یہی تھا جو میں نے پہلے بات کی, دوبارہ ریپیٹ کر. اب مسئلہ یہاں پہ ہے, اب میرا جو بھی میں پہنوں گا میں نے اس نیت کی بنا پر اپنے آپ کو پہلے ہی غلاظت میں ڈبو لی ہے. اب یہ غلاظت سارا دن میرے ساتھ رہے گی. کیوں؟ میں نے کپڑے پہنے ہی اس نیت سے ہیں, تو میرا سارا دن دماغ بھی اسی طریقے پہ کام کرے گا, اسی طریقے سے سوچے گا. یو گاٹ اٹ؟ دیٹس اے پوائنٹ. جی ہاں, دیٹس اے سمپل رول. ہاں, آپ کے ذہن میں آئی بلیو, آئی ہوپ, الحمدللہ سارے اس وقت فجر کی نماز پہ آپ جاگ رہے ہیں, تو مجھے امید ہے کہ ہر کسی کے ذہن میں یہ خیال تک نہیں آتا ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں نا کہ آپ اس بات کو بھی سمجھیں کہ صرف مثال کے طور پر ایک بندے نے کھانا کھایا ہوا ہے, گھر سے نکلا ہے, ریسٹورینٹ کے پاس سے گزرا, اچھی خوشبو آ رہی, اب یہ تو آئے گی ذہن میں, خیال تو آئے گا. ایسے ہی ایک مرد, خواہ وہ شادی شدہ کیوں نہ ہو, لیکن ایک خاتون نکلی ایسے ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کے پاس سے گزرا ہے, اب وہ ڈسٹریکشن کا سبب بنی. اب اس میں مرد کا کیا قصور ہے؟ اگر تو وہ عورت کی نیت کرپٹ ہے یا مرد کی نیت کرپٹ ہے تو مسئلہ خراب ہو گیا. اس لیے ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال کرنا کہ میں کسی کے لیے ڈسٹریکشن کا سبب نہ بنوں, گمراہی کا سبب نہ بنوں, ٹھیک ہے, میری وجہ سے کوئی تو گمراہ نہ ہو. That's the point. نہیں تو میری ایک بات سنیں,
یہ جو بھی آپ نے بات کی ہم کسی کے لیے نہ بنے، اگر ہم اپنی نارمل روٹین میں ہی ہیں اور ہماری نیت بھی یہ نہیں ہے اور کوئی خود ہی ڈسٹریکٹ ہو جائے تو اس میں پھر اس خاتون کا کیا قصور یہی یا اس پوائنٹ ہے نا. مرد کا کیا دیکھیں قصور؟ دیکھیں اب یہی تو پوائنٹ ہے نا سمینا، کہ اب اس میں آپ کا بوجھ نہیں ہے نا، آپ کے سر پہ بوجھ نہیں آئے گا، اب اس نے خراب نیت والے پہ بوجھ آئے گا نا. پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ کیونکہ یو نیور ہیڈ اے پلان، نیور ہیڈ اے پلان. صحیح. اسی لیے ایسا علاقہ، ایسا معاشرہ جہاں پہ برائی عام ہو، وہاں پہ تو ہر قسم کا پردہ فرض ہو جاتا ہے، ہر قسم کا. ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہاتھ نہ کور کریں، چہرہ نہ کور کریں. اگر جس معاشرے میں ہمیں پتا ہو کہ برائی پائی جاتی ہے تو پھر مجھے ہاتھ کیا، مجھے تو ہر چیز چھپانی پڑے گی. جہاں پہ اتنے غلیظ مرد پائے جاتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یہ سمجھوں چلو نہیں پاکستان میں مسلمان پائے جاتے ہیں لہذا خیر ہے. نہیں نہیں نہیں. اسی طریقے سے میرے خیال میں پچھلے سیشن میں ایک بات ہو رہی تھی آپ کے ساتھ، نہیں تو ایک بہن کہنے لگی کہ میں جو ہے نا دکان پہ جو ہے نا سامان لینے کے لیے گئی، تو میں نے جب ہاتھ آگے کیا تو بے ایمان مرد تھا، اس نے مجھے چینج دینے کے لیے اس نے میرے ہاتھ پہ پیسے رکھ کے دبائے، میں نے ایسے ہی منہ پہ تھپڑ مارا، جو چینج اس کے منہ پہ ماری اور میں چل دی. کمال کر دیا آپ نے، کتنی پورے ہی جام میں کہنے کی میں نے صرف ہاتھ باہر نکالا تو بغیرت نے ایسے کر دیا. اب میں کیا کروں؟ میرے پاس جو آپشن تھا میں نے وہی کیا. میں کہ آپ نے کمال کر دیا. میں اس وقت وہاں پہ ہوتا، میں آپ کے گلے میں پیسوں کا ہار ڈال دیتا. آپ تو میرے لیے فخر کا باعث ہوتی. آپ جیسی بہنیں ہمیں چاہیے، شکر ہے آپ آپ نے. جیسے بھائی مجھے چاہیے، سوری مائیں چاہیے، بیٹیاں چاہیے. اتنی ہمت ہو آپ کے اندر. یہ جو ٹی وی کے اوپر نیوز ریڈر ہوتے ہیں لڑکے لڑکیاں دونوں، تو وہ نیوز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، پھر بھی وہ ان کو بہت تیار ہو کے بیٹھنا ہوتا ہے، اس کا کیا کہیں گے؟ وہ کیا نیکی کا کام کریں؟ مرد بھی ان نیوز کی پڑھ نیت سکتا تو ہے، نہیں ہو رہی. مرد بھی اکیلا نیوز پڑھ سکتا ہے، عورت کی موجودگی کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، کبھی کبھی اکیلے بھی پڑھتی ہیں نا، کہ اکیلی عورت پڑھ رہی ہے یا کبھی اکیلا مرد پڑھا، پی ٹی وی لیکن پہ ہوا کرتا تھا ریڈی ہونا ہے صحیح. نا، پی ٹی وی پہ ہوا کرتا تھا کہ عورت پورے جی مناسب لباس کے اندر جو ہے نا نیوز اینکر ہوا کرتی تھی. بغیرتی ہاں، جتنی اب مرضی تو اپنا وہ لے، سب نہیں ہے. بغیرتی ہے جتنی صحیح. مرضی اپنا لے. تو دیٹ واز دا پوائنٹ مین. ہم نے یہ سمجھنا ہے، مجھے اس بات سے غرض نہیں مجھے کون گمراہ کرتا ہے، مجھے اس بات سے ختم یہ آج کا ایک اور اہم نقطہ وہ یہ ہے کہ مجھے شیطان سے غرض ختم کر دینی ہے. شیطان کی کوئی اوقات نہیں. جب شیطان کی اوقات نہیں ہے اس کا مطلب لوگوں کی بھی کوئی اوقات نہیں. یہ دوسرا فارمولا. تیسرا فارمولا یہ ہے کہ مجھے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ میں نہ کسی برائی کا سبب بن رہا ہوں، بس میں کسی کے لیے گمراہی کا سبب نہ بن رہا ہوں. کو دوست ملتے ہیں مجھے بعض دفعہ، تو میں جب ان کو دیکھتا ہوں اچھے لباس میں تو ان سے بول دیتا ہوں، I tell them straight، میں کہا کہ اگر تو آپ کی نیت صاف ہے یو لک ہینڈسم، لیکن آپ گمراہی کا سبب بن سکتے ہیں. That's it. I just want to remind you. Simple is that. آپ گمراہی کا سبب بھی بن سکتے ہیں. صاف ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے اچھا، یہ جو ابھی آپ بات کریں نا، مطلب اب کوئی انسان ہو ہی خوبصورت، کوئی مرد ہے ہی خوبصورت، اللہ نے بنایا اس کو خوبصورت ہے، وہ جس مرضی لباس میں پیارا ہی لگے، یا کوئی خاتون ہے ہی خوبصورت، وہ جس مرضی طریقے سے اپنے آپ کو کور کرے وہ لگے ہی خوبصورت. اس میں تو ان دونوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یہ تو پھر دیکھنے والے پہ مسئلہ ہے نا. وہی میں صحیح بتا کہہ رہا ہوں رہی. نا، وہی تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں نا، یہ میں نے دعا پڑھ کے سنائی ہے نا آپ کو کہ میں یا اللہ میں لوگوں کے لیے گمراہی کا سبب نہ بنوں. میں دعا میں پڑھ کے سناتا ہوں پوری، ٹھیک ہے نا. او اجرہ الی مسلم، وہ دعا بڑی پیاری ہے، یہ صبح و شام کے اذکار میں ہے، ٹھیک ہے. اعوذ بک من شر نفسی و شر شیطانی و شرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم، وان اقترف الی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم، لا مسلم. صبح شام کے اذکار میں دعا ہے یہ، ان اقترف علی نفسی سوءا، ان اقترف ایک تو اقترف
یہ دعا ہے حسن مسلم کے اندر ہے، اللہم عالم الغیب والشہادۃ فاطر السماوات والارض رب کل شیء و ملیکا رب کل شیء و ملیکا اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی و شر الشیطان و شرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم. I seek refuge in you from bringing evil upon my soul or from harming any Muslim. From harming او اجورہ، اس نے ترجمہ تھوڑا سا غلط کیا ہے، یعنی خود پہ یا میں کسی مسلمان کی طرف اس کو کھینچ کے لے جاؤں، مسلمان کو نقصان پہنچاؤں. سر اس چیز کو ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں نا کہ بالفرض جس طرح انسان کی چاہے مرد ہیں چاہے خواتین ہیں، خوبصورت چیز آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے یا فیسینیٹ کرتی ہے، تو جب آپ کو یہ فیلنگز آنا شروع ہوں آپ ادھر ہی اپنے پہ چیک لگاؤ اور اپنے آپ کو تھوڑا لیکن فاصلے پہ یہ رکھنا شروع میں کریں. ابھی کریکٹ کر دوں، سوری آپ کو میں جملہ پورا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن آپ نے کر دیا، میں یہاں پہ بول دوں. پہلے نمبر پر مسلمان دیکھیے کیوں، ٹھیک دیٹس اے فرسٹ پوائنٹ، دیٹس اے فرسٹ پوائنٹ. میری نظر پڑ گئی ہے، پہلی نظر پہ تو گناہ بھی نہیں ہے، نظر جھکا لوں بس. سر وہ میں پہلی ہی نظر کی بات کر رہی ہوں، اس کے بعد کی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انسان کو اگر کوئی ایسی فیلنگ آتی بھی ہے تو تو وہ انسان ادھر ہی اپنے پہ چیک لگائے. ہاں دیٹس اے پوائنٹ، فوری طور پہ کنٹرول کرے اس سے پہلے کہ شیطان اس کے دروازے مزید کھولنے کی کوشش کرے، فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ٹھیک ہے کہہ کے اپنی توجہ ہٹا لے. اور ہاں اس کے لیے دو دعائیں ہیں جو آپ نے کثرت سے آپ کو میں مشورہ دوں گا. ایک ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ صرف حلال کمائی کے بارے میں نہیں ہے، یہ نہ صرف قرض کے بارے میں، یہ انسان کو ہر قسم کے جو انسان کو حلال کی ضرورت ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے، اللہم اکفنی بحلالک، اے اللہ میرے لیے کافی ہو جا حلال کے ساتھ. اب حلال مجھے ہر چیز ہی حلال چاہیے، صرف پیسہ حلال کی بات نہیں نہ ہو رہی، ریلیشن حلال ہو، تعلقات حلال ہو، کمائی حلال ہو، رزق حلال ہو، کھانا حلال ہو، پینا حلال ہو، ٹھیک ہے ہر معاملہ. اللہم اکفنی بحلالک، اے اللہ میرے لیے کافی ہو جا حلال کے ساتھ، ٹھیک ہے ہر قسم کا حلال میں حلال کے ساتھ میرے لیے کافی ہو جائے تاکہ مجھے حرام کی ضرورت ہی نہ پیش آئے. یہ دعا دو نیت سے پڑھی جا سکتی ہے، ایک قرض کو دور کرنے کے لیے، حلال رزق کے لیے، اور سیم ٹائم حلال تعلقات کے لیے بھی یہ دعا بڑی پاورفل ہے. اور اس کے بعد سورۃ الناس، سورۃ الناس جو ہے انسان کو اپنے آپ کے شر سے محفوظ کرنے کے لیے، اپنے اندر کے شیطان سے محفوظ کرنے کے لیے سورۃ الناس ہے، ٹھیک ہے. تو جب اپنے آپ کو انسان کنٹرول کرنا شروع کر دے گا تو باہر دیکھیں نا، ایک قلعے کے اندر فساد نہیں ہے، ٹھیک ہے قلعے کے اندر اتحاد ہے، قلعے کے اندر محبت پیار پائی جاتی ہے، تو باہر سے کون دشمن حملہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے سوال نہیں پیدا. کیوں؟ کیونکہ ساری آرمی ڈیفینڈ کر سکتی، تو شیطان تو باز نہیں آنے والا. اپنے اندر کے قلعے کو محفوظ کرنا ہے. اب یہاں پہ ہے ترجمہ صحیح کیا ہوا، وہ کیا ہے، that I bring evil on myself or bring it to on another Muslim. That's actual translation. اور یہ حدیث ہے کتاب الصباح والمساء، یہ الادب المفرد میں پائی جاتی ہے حدیث، یہ صحیح حدیث ہے. جامع ترمذی میں یہ حدیث پائی جاتی ہے، جامع ترمذی میں وہ بھی حدیث ٹھیک ہے. کہ میں خود گناہ کروں یا میں لوگوں کو اس گناہ کی طرف کھینچ کے لاؤں، یا لوگوں کو گناہ پہ مجبور کر دوں. تو یہ ہے. اور کوئی سوال؟ I hope that's enough for today. جو سیکھا ہے، جو سکھایا ہے، صحیح بات پر اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غلط بات کے شر سے آپ کو بھی اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.